یسوع کے پاک جلالی ببرکت نام میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ بڑی آرزو سے تیری ملاقات کی، بھائی جو میں شروع کرنا ہے نا جی توحیدی صاحب، باتیں نہیں کرنا، ہم نے بڑے آرام سے سنا ہے، ہاں آپ نے باتیں نہیں کرنا۔ ہاں حکیم صاحب نے سارا زور لگا دیا ہے، تو یہ کانٹیسٹ کو پڑھتے ہیں کہ یہ بات کس کانٹیسٹ کے تحت کی گئی ہے، بس وہ قطر و بیونت کر کے نا الزام در الزام، نہ کوئی پروف نہ کوئی اس کا ثبوت دیا ہے۔ آپ سنیے، یسوع نے فقیوں اور فریسیوں کو چیلنج کیا، تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ اب ان فقیوں فریسیوں نے کیا کہ ہاں یہ گناہ تو نے کیا ہے، کوئی ثابت نہیں کیا انہوں نے، کیونکہ یسوع گناہ سے مبرہ ہے، گناہ سے پاک ہے، اور جس گناہ کی یہ باتیں کر رہے ہیں یہ موروثی گناہ ہے جو نسل آدم میں موروثی گناہ موجود ہے، اور اس موروثی گناہ کے سبب ابلیس سب پر غالب ہے۔ اکارڈنگ ٹو قرآن ابلیس نے سب کو ورگ لگایا، سب کو گمراہ کیا، گناہ سے مبرہ ہے تو میرا مسیحا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ اجازت دیں تو میں بیان کر دوں کہ حدیث میں یہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ابلیس آ کو چونڈی کاٹتا ہے، سوائے یسوع کے اور اس کی ماں کے ابلیس کو جرت نہیں ہوئی کہ اسے آ کے چونڈی کاٹے۔ گناہ اتنی پاک ہستی کہ قرآن مجید نے انہیں آسمان پر چڑھا دیا ہے، اور قرآن کے مطابق یسوع کے سوا کوئی پاک ہے ہی نہیں ہے۔ قرآن انبیاء پر یہ کہتے ہیں معصوم ہے، بائبل کہتی ہے معصوم ہے۔ لوکا پہلے باب کی 70ویں آیت میں لکھا ہے کہ پاک نبیوں کی معرفت، پاک نبیوں کی معرفت، یہ الزام لگاتے ہیں کہ بائبل نبیوں کو گناہگار کہتی ہے، پاک نبیوں کی معرفت۔ اعمال 3 باب کی 21 آیت نوٹ کریں، وہاں لکھا پاک نبیوں کی معرفت۔ یہ الزام پہ الزام، جھوٹے الزام، واہ، کسی نے ثابت نہ کیا فقیوں فریسیوں میں سے، اور یہ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ یسوع نے ان کو لقب دیا ابلیس کے فرزند۔ یہودیوں کا یہ الزام تھا، یہودیوں کا یہ الزام تھا جب یسوع نے اس جنم کے اندھے کو شفا دی۔ شاگردوں نے پوچھا اس نے گناہ کیا یا اس کے ماں باپ نے؟ یسوع نے کہا اس لیے یہ اندھا پیدا ہوا کہ خدا کا جلال ظاہر ہو۔ یسوع نے زمین پر تھوکا، گلی گلی مٹی انے دیا اکھاں تے لا دیتی، اپنی ایمانداری دے نسو مٹی لان نال بینائی ود دی ہے کہ اگلے سوادوں بھی جاندا ہے بندہ۔ یسوع نے کیوں مٹی لگائی؟ کیوں مٹی لگائی؟ کیونکہ خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا، یہ بھی مٹی کا بنا ہوا تھا، 2 پرزے کم تھے، یسوع نے مٹی لگا کے ڈھیلے پیدا کر دیے، ثابت کیا۔ جس طرح قرآن مجید بھی بیان کرتا ہے، چڑیاں بناتے ہیں بچے، وہ پھونک مارتا ہے اڑ جاتی ہیں، خالق ثابت کیا۔ اب ناپاک آدمی ڈھیلے پیدا کر سکتا ہے؟ جب اسے آنکھیں ملی تو فقیوں اور فریسیوں نے اسے اندھے، جو جنم کا اندھا تھا، یوحنا کی انجیل 9 باب میں ذکر ہے، تفصیل سے پڑھیں، اس سے فقی فریسی کہتے ہیں ہم تو اسے گناہگار مانتے ہیں، فقی فریسی کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں ہم اسے گناہگار مانتے ہیں۔ فقیوں اور فریسیوں نے کہا ہم اسے گناہگار مانتے ہیں۔ اب اندھا کیا جواب دیتا ہے؟ میں نہیں جانتا وہ کون ہے، میں یہ جانتا ہوں میں اندھا تھا اب بینا ہوں، اور کوئی ناپاک آدمی، کوئی گناہگار آدمی بینا نہیں کر سکتا۔
بنائی نہیں دے سکتا. یہ اندھے کی گواہی ہے. یہ 2 آنکھیں رکھتے ہوئے ان کو گناہگار ثابت کرتے. اندھے نے یہ گواہی دی, اندھے نے کو یہ گواہی دی ہے. اب یسوع نے پیشن گوئی کی کہ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ دیکھو وقت آ پہنچا ہے کہ ابن آدم گناہگاروں کے حوالہ کیا جائے گا. نہ صرف اس وقت یسوع گناہگاروں کے حوالہ کیا گیا, آج بھی گناہگاروں کے حوالہ ہے جو اس کو ناپاک اور گناہگار ثابت کرتے ہیں. سبحان اللہ. غیر قوموں کے حوالہ یسوع نے پیشن گوئی کی کہ ابن آدم غیر قوموں کے حوالہ کیا جائے گا. آج بھی یسوع غیر قوموں کے حوالہ ہے. اس وقت بھی گناہگاروں کے حوالہ تھا, آج بھی گناہگاروں کے حوالہ ہے. اس وقت بھی وہ غیر قوموں کے حوالے تھا, آج بھی وہ غیر قوموں کے حوالہ ہے. یسوع ہے کیا؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل سے واقف نہیں. آپ قرآن مجید کو دیکھیں, وہ کہاں سے کہاں قرآن مجید کے مطابق یسوع کے علاوہ کوئی پاک ہستی ہے نہیں ہے. مریم کے علاوہ کوئی صدیقہ ہے نہیں ہے. آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ اپنے گھر سے پوچھیں. اب یسوع آفتاب صداقت ہے. ملاکی 4 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے تم جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو آفتاب صداقت تم پر طالع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی. آفتاب صداقت یسوع ہے. متی 17 باب میں وہ پترس یعقوب اور یوحنا کو ساتھ لے کے جاتا ہے اور لکھا ہے کہ اس کی صورت سورج کی مانند چمکنے لگی اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہوگی. وہ آفتاب صداقت ہے. سورج پر تھوکتے ہو, تھوک تمہارے منہ پر پڑے گی. سورج پر تھوکنے والا اپنے منہ کو صاف نہیں کر سکتا. تو یسوع آفتاب صداقت ہے جس پر الزام ثابت کرتے ہیں. بہتر یہ تھا کہ یہ ثابت کرنے کے لیے پہلے بائبل کی حقانیت پر مناظرہ کرتے کہ آیا بائبل جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا تو یہی بائبل تھی یا تبدیل شدہ تھی یا بعد میں تبدیل ہوئی؟ پہلے اس پر مناظرہ کرنا چاہیے تھا, پھر بائبل پر یہ تنقید کرنی چاہیے تھی. نسل آدم خواہ وہ کسی بھی قوم, قبیلہ, مذہب, دین سے تعلق رکھتا ہے, نسل آدم گناہگار ہے. جب آدم نے گناہ کیا, گناہ کے سبابوں سے عدن سے نکال دیا. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, نکل جو عدن سے باہر. اور یہ بڑی خاص بات نوٹ کر لیں میری اور میرا یہ چیلنج ہے, یہ نوٹ کر لیں. عربی زبان میں تثنیہ کے لیے دوسرا صیغہ آتا ہے. تو یہاں آدم اور حوا تھی تو خدا نے کہا قُلْنَا اهْبِطُوا, یہ جمع کا صیغہ ہے. آدم اور حوا کے لیے آنا چاہیے قُلْنَا اهْبِطُوا. نوٹ کر لیں. اور میرا چیلنج ہے تمام عالم اسلام کو کہ اس میری دلیل کو کوئی رد کر دے. مائیکا لال آئے, دلیل کو رد کر دے. جمع کے لیے نابتو آنا چاہیے تھا, جمع کا صیغہ آنا چاہیے تھا. اور یہاں نابتو جمع کے لیے نابتو آیا ہے, نابتا آنا چاہیے تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ خدا نے صرف آدم حوا کو باہر کر دیا بلکہ نافرمانی کے سبب اس کی ساری نسل کو بھی باہر کر دیا. اور یہ نافرمانی نسل در نسل آج بھی موجود ہے اور ہر نبی پر ابلیس غالب ہے. یہ قرآن مجید کی آپ اجازت دیں تو میں یہ آیت پر تو سورۃ النحل کی 63 آیت ہے, سورۃ النحل اس کی 63 آیت اور انعام اس کی 43ویں آیت میں ہے. آپ نے انہوں نے بھائی آپ بات نہ کریں, آپ سنیں. آپ ربٹل میں یہ جواب دیں. بھئی آگ لگ گئی ہے, سچائی سننے سے آگ لگ جاتی ہے. آپ جا سکتے ہیں, موضوع ہٹ گیا ہے. موضوع یسوع کی پاکیزگی بیان کرنی ہے, یسوع کی پاکیزگی بیان کرنی ہے, قرآن سے کہ نہیں کرتے. آپ جانا چاہیں تو جائیں کیونکہ سچائی آگ لگا دیتی ہے. آپ کو آگ لگ گئی یا تو جاؤ. ایک منٹ چپ کر دو.
قرآن میں نے قرآن پڑھا نہیں ہے، میں نے قرآن کی دلیل پیش کی ہے، آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ بائبل دے حوالے دے بھائی نسل آدم کی جب بات کر رہی ہے موروثی گناہ، جب انہوں نے کفارے پر بات کی ہے تو یہ قرآن بیان کرتا ہے کہ نسل آدم میں موروثی گناہ موجود ہے۔ تو چلو جی آپ ناراض ہیں تو میں نہیں کرتا۔ بائبل کے علاوہ حوالے دیے ہیں یا نہیں دیے؟ میرا وقت ضائع نہ کریں، بائبل کے علاوہ حوالے دیے یا نہیں دیے؟ آپ نے سارے حوالے بائبل میں سے دیے ہیں، آپ نے اگر آپ کو اجازت ہے بائبل کے حوالے دینے کی تو پھر ان کو بھی قرآن مجید سے حوالے نہیں، قرآن مجید کے چلو نہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ کی بات اچھی ہے لیکن موضوع سے پوچھ رہے ہیں موضوع ہے کیا؟ موضوع کیا ہے؟ نسل آدم میں موروثی گناہ موجود ہے۔ رومیوں 5ویں باب کی یہ 12ویں آیت میں، پس جس طرح ایک آدمی کے گناہ کرنے سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، سب آدمیوں میں۔ یہ نسل آدم کی بات ہے، ان سب میں یہ موروثی گناہ جو ہے یہ موجود ہے۔ موروثی گناہ کے سدے باب کے لیے کلام مجسم ہوا۔ یہ تو قرآن مجید بھی کہتا ہے، چلو میں نہیں آیت پڑھتا کہ کلام مجسم ہوا۔ اگر متکلم پاک ہے تو اس کا کلام بھی پاک ہے، یا تو متکلم کو ناپاک کہو تو کلام کو بھی ناپاک کہو۔ اگر متکلم پاک ہے، میرا چیلنج ہے عالم اسلام کو کہ یسوع کو ثابت کریں وہ کلمت اللہ نہیں ہے۔ اگر وہ کلمت اللہ ہے تو پھر وہ پاک ہے، متکلم پاک ہے تو کلام بھی پاک ہے۔ چیلنج ہے، میرا چیلنج ہے، 10 بار میں چیلنج کرتا ہوں۔ آئے کوئی مائکہ لال میدان میں اس کو کلمت اللہ ثابت نہیں کرتا۔ بس اب اوہ جی یہ حنا کی انجیل پہلے باب میں تواڈے استاد صاحب میرے نال 3 مناظرے کر چکے سن۔ اب غصہ تو آپ کو آئے گا جب ہم مسیح کی بات سنو توحیدی صاحب، جب ہم مسیح کی الوہیت کو بیان کرتے ہیں، مسیح کی شان کو بیان کرتے ہیں، اگر ہم نے قرآن میں سے حضور کی تصویر پیش کی تو تم فتوے لگاؤ گے، اشرام پر لکھ دو، ہم حضرت محمد کی تصویر پیش کرتے ہیں قرآن مجید سے۔ یہ نہ پیش کرو جب میں بات کرتا ہوں تو پھر یہ کلمت اللہ بائبل کے مطابق بیان کر رہا ہوں۔ بیٹھ دو ابھی تو میں ایک منٹ جی ٹھہرو، توحیدی صاحب ٹھہر دو، نہیں توحیدی صاحب ٹھہرو یا بیٹھو آپ بیٹھ جائیں میں نہیں قرآن کی بات نہیں، بس بائبل میں نہیں ہے۔ ٹھہریں جی، بات سنیں اور ٹھہر جو، چپ کر جو یار، کی کر دے، چپ کر جو۔ آپ نے جتنے چیلنج دیے ہیں مجھے ہر چیلنج قبول ہے۔ آپ ایک منٹ سن لیں میری بات، ہمارا موضوع یہ ہے کہ بائبل میں سے میرا چیلنج یہ ہے کہ بائبل میں سے دنیا نے ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو بائبل میں سے یسوع مسیح کو بے گناہ بے عیب ثابت کرنا ہے۔ اگر کلمات اللہ، ہاں بائبل، یہ ہمارا موضوع ہے۔ باقی جو غیر متعلقہ باتیں ہیں مجھے آپ کا ہر چیلنج قبول ہے۔ تم نے بھاگ جانا ہے۔ کلمت اللہ پر 2 سال ہو گیا مناظرہ کرتے ہوئے، میرا اب ٹائم شروع ہوگا۔ کلمت اللہ پر تو 2 سال ہو گئے۔ اب یہ بائبل کی بات، میں بائبل کی بات کر رہا ہوں۔ بہ جاؤ بھائی، بہ جا، تینوں چوکھا ڈر ہوندے تے چل بھج جا، چوکھا ڈر ہوندے تے بھج جا۔ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਈਦਾ। او بہ جا، چل توں گم کر، بہ جا تو، بہ جا، سٹڈی کر کے آئی دا، سٹڈی دا ٹھیکا توں کون ہے؟ ٹھنڈے کرو بات، ٹھنڈے کرو۔ اب سنیے، جب میں نے کلمت اللہ کی بات کی ہے اب میرا ٹائم سٹارٹ ہوگا۔ خاموش بھائی، چپ کریں، چپ کریں۔
ਫਸਾਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲਮ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲਮ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਨਾਲ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਤੜਫਿਆ ਸੀ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ आप प्यार में ठंडे हौसले बर्दाश्त ना करो। बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं। वो सारे मेहमान है तो जरा ना थोड़ा टेम्पो नीचे कर लो, नीचे बैठे भाई भाई बैठ जाएं। तू चैलेंज है मेरा, जो तस्वीर से करना ही ताना गा तो मनाजरा करना जो कर लें। भट्टी साहब की करते हैं बस तू हिसाब ला, तू कद वास्ते आ गया अपना जारी रखो। शैतान ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਸਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ बस सुनो बात सुनो। अब तौहीदी साहब ने कहा है कलमतुल्लाह, ये कुरान की बात ना करें, बाइबल की बात है। कलमतुल्लाह बाइबल में है, फिल बद काना काले मातो हुआ काना काले मातो इंदिल्ला व काना काले मातुल्लाह। कैमरे करो तुसी किसी नूं कान ना करो, ये बाइबल की आयत है। जब वो मैं बात किया कलमतुल्लाह की, अगर वो कलमतुल्लाह है तो कलमा बगैर मुतकल्लम के नहीं होता, या मुतकल्लम भी नापाक होगा तो फिर उसका कलमा भी नापाक होगा। अगर मुतकल्लम पाक है तो उसका कलमा भी पाक है। मुतकल्लम पाक है, ये तो कोई नहीं कह सकता कि मुतकल्लम नापाक है। नाउज़ बिल्लाह, खुदा को कौन कह सकता नापाक है। और दूसरी दलील, कलमतुल्लाह ग्रामर के लिहाज से मरकब अज़ाफ़ी है। मरकब अज़ाफ़ी की किस्म तजनीसी है। इस किस्म तजनीसी में मज़ाफ़ और मज़ाफ़ अलैह बराबर होते हैं। जो सिफ़त मज़ाफ़ की होती है वही मज़ाफ़ अलैह की होती है। कलमतुल्लाह में अल्लाह मज़ाफ़ है और कलमा मज़ाफ़ अलैह है। जो सिफ़ात अल्लाह की हैं वही सिफ़ात मसीह की हैं। जिस तरह अरबी ज़ुबान में एक मिसाल है ख़ातमुन मिन ज़हाबा, सोने की अंगूठी। जो सिफ्त सोने की होगी वही उसकी अंगूठी की होगी। जो कीमत सोने की होगी वही कीमत उसकी अंगूठी की होगी। जो महियत और कैफियत सोने की होगी वो उसकी अंगूठी की होगी। इसी तरह मुजस्समा संग, जो सिफत पत्थर की होगी वही उसके मुजस्समे की होगी, चाहे वो मरियम का ही क्यों ना हो। मज़ाफ़ और मज़ाफ़ अलैह बराबर, हम सिफत और कैफियत और महियत बराबर होती है। कोई माइका लाल आलम इस्लाम में से यसु को ये साबित कर दे वो कलमतुल्लाह नहीं है, हम मान जाएंगे। अब यसाया 35वां बाब उसकी 4-5वीं आयत में खुदा यसाया से कहता है कि ऐ यसाया ऐलान कर दे, लोगों को कह दे कि देखो तुम्हारा खुदा सज़ा और जज़ा लिए आता है। हाँ, खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। बाइबल के मुताबिक यसाया 66 बाब की पहले समझ लिया, आसमान उसका तख्त हो, ज़मीन उसके पाँव की चौकी है। खुदा अगर अर्श पर रह सकता है तो फर्श पर भी आ सकता है। उसने कहा मैं आऊँगा, लोगों को ऐलान कर दे, हाँ खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। तो यसाया ने पूछा कि ऐ खुदावंद, हमें कैसे पता चलेगा कि तू आ गया है। अब खुदा ने अपने आने की निशानियां बताई। उस वक्त अंधों की आंखें वाह की जाएंगी, बैरों के कान खोले जाएंगे, तब लंगड़े हरण की मानद चौकड़ियां भरेंगे और गूंगे की ज़ुबान गाएगी। अगर ये सफ़ात मसीह में नहीं है तो फिर वो कलमतुल्लाह नहीं है। कोई माई का लाल आए साबित कर दे वो कलमतुल्लाह नहीं है। यसु ने यह ज़मीन पर काम की है,
چلو میں قرآن کی بات نہیں کرتا، اس میں معجزے یہ موجود ہیں، بائبل کی بات کرتا ہوں۔ متی 11ویں باب میں دوسری آیت سے تیسری آیت سے یوحنا اپنے شاگردوں کو بھیجتا ہے کہ اس سے پوچھو کہ آنے والا تو ہی ہے ہم یا کسی اور کی راہ دیکھیں؟ تو یسوع نے کہا میں ہی ہوں۔ یسوع نے کہا جا کے ان سے کہو اندھے دیکھتے ہیں، وہ جو صفتیں خدا نے بیان کی تھیں کہ جب میں زمین پر آؤں گا تو یہ میری نشانیاں ہوں گی۔ جا کے اس سے کہو اندھے دیکھتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، گنگے بولتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں۔ آگے آپ کی مرضی ہے اس کو گناہ گار کہیں یا پاک کہیں یا ناپاک کہیں۔ بھائی یہ ٹائم میرا نا نوٹ کر لیں، ٹائم سٹاپ کر دیں جی۔ جو 15 منٹ کہہ رہے ہوں تو 21 منٹ کہہ رہے ہو جی۔ ٹائم چل رہا ہے دو بچ جڑا میرا ٹائم جو ضائع ہوا ہے وہ نہیں جی پانا۔ میں بتا رہا تھا کہ کلمۃ اللہ گرامر کی روح سے مرکب اضافی کی قسم تجنیسی ہے۔ اس قسم میں مضاف اور مضاف علیہ برابر ہوتے ہیں۔ اس میں اللہ جو ہے وہ مضاف ہے اور کلمہ مضاف علیہ ہے، اور یہ میں نے چیلنج کیا ہے کہ کوئی میری اس دلیل کو رد کر دے، کوئی مائی کا لار رد کر دے کہ وہ کلمۃ اللہ نہیں ہے۔ اور دوسرا ہے روح اللہ۔ جبرائیل حضرت مریم صدیقہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یا مریم سلام علیکم مبارکن بین نساء العالمین۔ یہ بائبل کی آیت ہے، یہ مت اعتراض کرنا کہ یہ میں بول رہا ہوں جی۔ تو تمام جہانوں کی عورتوں میں مبارک ہے، تو بیٹا چلیں گے اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا، خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ تو مریم نے انکار کر دیا، میں تو مرض سے ناواقف ہوں، ولم یمسسنی بشر، میں کسی مرد نے مجھے مس نہیں کیا۔ یہ لوکا کی انجیل میں ہے۔ وہ کیسے پیدا ہوگا؟ اب جبرائیل نے اس کی وجہ بتائی کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اس لیے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ وہ روح اللہ ہے۔ ہر مذہب اس پر متفق ہے کہ وہ کلمۃ اللہ ہے اور وہ روح اللہ ہے۔ جب وہ روح اللہ ہے یہ بھی مرکب اضافی ہے، روح اللہ بھی مرکب اضافی ہے۔ جب اللہ پاک ہے تو اس کی روح ناپاک ہوگی؟ ہاں توبہ۔ اللہ پاک ہے تو اس کی روح بھی پاک ہے، کیونکہ مضاف اور مضاف علیہ برابر ہوتے ہیں۔ اور دوسری دلیل یہ جو ہیں یہ مجاز مرسل ہیں گرامر کے لحاظ سے۔ کلمۃ اللہ اور روح اللہ مجاز مرسل ہیں۔ مجاز مرسل وہ ہوتا ہے جس میں کوئی کلیدی صفت جو کسی اور میں نہ پائی جائے۔ روح اللہ صرف حضرت مسیح ہیں، کلمۃ اللہ صرف حضرت مسیح ہیں، یہ صفت اور کسی نبی میں ہے ہی نہیں ہے۔ یہ بھی میرا چیلنج ہے۔ وہ روح اللہ ہیں، کلمۃ اللہ ہے اور مجاز مرسل ہے۔ جس طرح موسیٰ کلیم اللہ وہ خدا کے ساتھ بات، یہ بھی مجاز مرسل ہے، وہ خدا سے باتیں کرنے کے سبب وہ کلیم اللہ ہے۔ اور اس طرح جو ہے حسن یوسف یہ بھی مجاز مرسل ہے۔ اسی طرح صبر ایوب یہ بھی مجاز مرسل ہے۔ اب یہ کلمۃ اللہ اور روح اللہ کوئی مائی کا لال ثابت کر دے کہ وہ نہیں ہیں۔ اب رہے ان کے الزامات، جیسے یہودی الزام لگاتے تھے ایسے ہی انہوں نے یہ الزام جو ہیں گاڑ رہے ہیں۔ اب سنیے، نسل عورت کی یہ بات کر رہے ہیں۔ نسل عورت صرف اور صرف یسوع ہے، سب نسل آدم ہیں۔ یہ جو کر رہے ہیں کہ یہ عورت کے ایوب کے کتاب میں بتائی ہے، یہ اس کے دو دوست تھے، یہ دو دوست تھے اس کے، وہ آ کے اس کو طفل تسلیاں دیتے ہیں کہ جو عورت سے پیدا ہوتا ہے وہ دکھوں سے بھرا۔ 14ویں باب کی پہلی آیت میں ہے۔ اب ایوب ان کو کیا کہتا ہے، ذرا بائبل سے نکالیں جلدی ذرا، ایوب اس کا 13واں باب 4تھی آیت۔ اب ایوب کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں
یہ جو انہوں نے یہ عورت کے ہیں کہ عورت او بھائی سب عورت سے پیدا ہوئے ہیں، ہر انسان جو ہے وہ عورت سے پیدا ہوا ہے. میں نے نکال لیا ہے، چلو. ہر انسان جو ہے عورت سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اپنے باپ کے توسط سے. یہ عورت سے پیدا ہوا. ایوب کے بعد وہ اس کے دوست سے جو آپ اس کو کہہ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ مرد سے پیدا ہوئے ہیں، عورت سے پیدا نہیں ہوئے. تو ہر انسان جو ہے وہ عورت سے پیدا ہوا ہے. میں عورت سے پیدا ہوں. نسل آدم جتنے بھی انسان ہیں وہ سب عورت سے پیدا ہوئے ہیں. آدم کو خدا نے مٹی سے بنایا. بنی آدم مٹی سے بنائے گئے، انبیاء مٹی سے بنائے گئے. آدم کا مٹیریل مٹی، بنی آدم کا مٹیریل مٹی، انبیاء کا مٹیریل مٹی. اس لیے وہ مٹی میں ہیں اور اپنی اپنی قبروں میں ہیں. میرے مسیحا کا مٹیریل روح القدس ہے اور اس کی قبر خالی ہے، وہ زندہ آسمان پر ہے. اب یہ جو اس کے دوست تھے نا، یہ 13ویں باب کی 4 آیت میں ایوب ان کو کیا کہتا ہے؟ لیکن تم لوگ تو جھوٹی باتوں کے گڑنے والے ہو. ایوب ان اپنے دوستوں کو جن کی آپ مثال دے رہے ہیں کہ جو عورت سے، یہ 14ویں باب میں بھی پہلی آیت میں ہے، جو عورت سے پیدا ہوتا ہے ہوا ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہے. بھائی نسل عورت صرف ابن مریم ہے جس کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا تھا. یہ پیدائش 3 باب کی 14-15 آیت میں ہے. سانپ سے خدا مخاطب ہو کے کہتا ہے سانپ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا. ابلیس کے سر کو صرف میرے مسیحا نے کچلا ہے، جس کی پیدائش پر بھی ابلیس کو جرت نہیں ہوئی کہ آ کے اس کو چونٹی کاٹے اور وہ روئے. ابلیس ڈرتا ہے تو صرف میرے مسیحا سے ڈرتا ہے. متی کی انجیل اس میں لکھا ہے کہ ابلیس کہتا ہے وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں نہ ڈال. وقت اے خدا تعالیٰ کے بیٹے، وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں نہ ڈال. یہ متی 9واں باب اس کی یہ کون سی آیت ہے؟ 28ویں آیت میں. یہ متی وقت سے پہلے عذاب میں ڈال. ابلیس کو عذاب میں ڈالے گا تو صرف میرا مسیحا. مکاشفہ 20ویں باب کی 7ویں آیت میں ہے ابلیس کے ساتھ یسوع کے زمین پر 5 پروگرام ہیں. جو 33 سالہ پیریڈ تھا، وہ یہ زمین پر پہلا پروگرام تھا کفارے کا نسل آدم کے لیے، کیونکہ آدم موت لے کے عدن سے نکلا ہے. عدن سے موت لے کے نکلا. خدا نے آدم سے کہا تو خاک ہے، خاک میں پھر لوٹ جائے گا. یہ گناہ کے سبب موت آئی. جس طرح رومیو 5ویں باب کی 12ویں آیت میں ہے، بس ایک آدمی کے سبب سے موت آئی اور یہ موت ساری دنیا میں پھیل گئی. اور یہ جو مروسی گناہ تھا یہ سب میں موجود تھا. اس کے کفارے کے لیے موت پر فتح پانا جو تھا وہ لازمی تھا. موت پر فتح پانا لازمی تھا. یہی بات تو خدا کے بندہ مقدس موسیٰ نے بھی کہی تھی کہ اے خداوند کب وہ وقت آئے گا جب موت فتح ہوگی، کب وہ وقت آئے گا جب ابلیس پر فتح پائی جائے گی، موت پر فتح پائی جائے گی اور تیرا اور ہمارا ملاپ ہوگا. تو خروج ہاں جی پھر ہاں پھر نائٹ ٹائم نوٹ کر لیں، پھر یہ چھوٹی جی پریشانی بن جائے گی. کتنا ٹائم ہوا ہے؟ ہاں جی خدا نے اپنے بندہ موسیٰ سے وعدہ کیا تھا. استثناء 18ویں باب کی 15ویں آیت
खुदा कहता है मैं तेरे लिए तेरे भाइयों में से मेरी मानद एक नबी बर्पा करूँगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूँगा, और ये तेरी उस दरख्वास्त के मुताबिक हुआ है जो मजमा के दिन तूने की थी। और ये खरूज 19वें बाब में ये दरख्वास्त की थी मूसा ने। अब खुदा कहता है मेरी मानद, मेरी मानद, जो खुदा ने मौजज़ात का जिक्र किया था यसाया के नबी की मार्फत, वो ज़मीन पर किसके वसीला हुए? ज़रा उसको समझिए कि किसने ये मौजज़ात जो खुदा ने कहा है। और इसलिए तो यस्सु ने कहा यूहन्ना की इंजील 14वें बाब की 10वीं आयत में, बाप मुझ में रह के अपने काम करता है, बाप मुझ में रह के अपने काम करता है। यूहन्ना 6:57 के मुताबिक मैं बाप के सबब से ज़िंदा हूँ। 6ठे बाब की 16वीं आयत में आगे लिखा है, ये तालीम मेरी नहीं बल्कि मेरे बाप की है। जो काम भी यीशु ज़मीन पर करता है वो कहता है ये मेरा बाप कर रहा है, और जो काम यीशु कर रहा है अगर बाप उसमें रह के काम कर रहा है तो फिर जिस में वो रह के काम कर रहा है वो नापाक है। अब ये जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि यीशु पर, अब ये जो इल्ज़ाम लगाया है मरकस 10वें बाब की 17वीं आयत में बड़ा ज़ोर दिया है हकीम साहब ने। वो जो एक सरदार काहिन आता है दौड़ता हुआ आके कहता है नेक उस्ताद। यीशु ने कहा कोई नेक नहीं सिवाय खुदा के। मतलब ये था कि तूने मुझे खुदा मान लिया है तो सुन, अपना सारा माल बेच और गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले और तुझे आसमान पर ख़जाना मिलेगा। मतलब ये था कि अगर मैं खुदा हूँ फिल हकीकत तो मेरा हुक्म ये है। वो आके कहता है ऐ नेक उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बन जाऊं। आया वो हमेशा की ज़िंदगी के पास है और हमेशा की ज़िंदगी का फार्मूला पूछता है। जब हमेशा की ज़िंदगी ने मैं वो फार्मूला बताया तो उसे रास ना आया। अमीर था इसलिए यीशु ने कहा कि ऊँट का सुई के नाके में से गुज़र जाना आसान है, ये सुई का नाका ये कपड़े से होने वाली नहीं है। ये नीडल गेट था यरूशलेम का, एक छोटा सा गेट था। ऊँट का निकल जाना आसान है, चे जाए कि अमीर खुदा की बादशाही में दाखिल हो। उसने कहा नेक उस्ताद। यीशु ने यह नहीं कहा मैं नेक नहीं हूँ। यीशु ने कहा नेक तो सिर्फ खुदा है, यानी तूने मुझे क्या माना? खुदा माना है। और एक और दलील है, जब मरकस 2 बाब में जब वो उस फालज के मारे को छत के रास्ते नीचे यीशु के कदमों में लटका देते हैं, मरकस 2 बाब लटका देते हैं। जब 4 पई यीशु के कदमों में जाती है, अब देखिए शिफा लेने वाला ऊपर से आ रहा है, देने वाला नीचे बैठा हुआ है। 2 बाब में बड़ा खूबसूरत तफसील के साथ वाक़या है। तो यीशु ने कहा जा बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए। क्या गुनाहगार गुनाह माफ़ कर सकता है? जा बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए। ये फ़कीह फरीसी बुड़बुड़ाने लगे, ओ ये कौन है गुनाह माफ़ करने वाला? गुनाह तो सिर्फ खुदा माफ़ कर सकता है, गुनाह सिर्फ खुदा माफ़ कर सकता है। और गुनाह के माफ़ हो जाने को नापने का कोई पैमाना है? जैसे बहार को नापने का थर्मामीटर है और ये हवा को नापने का बैरोमीटर है। क्या कोई ऐसा पैमाना है कि साबित किया जाए कि गुनाह माफ़ हुए हैं? हाँ है। यीशु ने कहा तेरे गुनाह माफ़ हुए क्योंकि उसे फालज गुनाह के सबब हुआ था। यीशु ने कहा गुनाह माफ़ हुए, सुक्कियां लत्तां हरियां हो गईयां, सुक्कियां बाहीं हरियां हो गईयां। छात्रा आया बुए रे टुर जा, जेड़ी मंजी ते आया इनू सिर ते चुक ले, दरवाजे लाग चला जा। वो कहते हैं गुनाह सिर्फ खुदा माफ़ कर सकता है। तो उन्होंने क्या इकरार किया है? जब उनके सामने ये मौजदा हुआ, फालज का मारा हुआ दुरुस्त हुआ, सुक्कियां लत्तां हरियां हो गईयां, सुक्कियां बाहीं हरियां हो गईयां। ओही मंजी जेड़ी छात्रा थले लमकाइए ओ सर पर उठा के दरवाजे के रास्ते जा रहा है। गुनाह माफ़ हुए हैं या नहीं हुए?
गुनाहगार माफ़ कर सकता है? हो, जो गुनाह माफ़ करने की कुदरत रखता है उसने गुनाह माफ़ किए। अब उस मरियम मगदलीनी जिसने जटामासी का कीमती इत्र यीशु पर निछावर किया था, उसे कहा बेटी तेरे गुनाह माफ़ हुए। अब और एक इल्ज़ाम लगाया जाता है, यूहन्ना की इंजील 8वें बाब में है, ये मरकज़ 14वें बाब में है वाक़या। यूहन्ना की इंजील 8वें बाब में यहूदी एक बदकार औरत को लेके आते हैं। कहते हैं लिखा है कि ऐसी औरत को संसार किया जाए, तू क्या कहता है? यीशु ने कहा मैं भी कहता हूँ संसार किया जाए, पर पहला पत्थर वो मारे जो बेगुनाह है। एक कहन आगे आया और तिड़ियाया बड़ा कहन आया। यीशु ने ज़मीन पर उसका गुनाह, तारीख और टाइम लिख दिया। फिर एक लावी आया, गर्दे के जितने भी यीशु ने गुनाह लिख दिए। क्या किसी ने इल्ज़ाम लगाया कि तू भी गुनाहगार है? किसी ने इल्ज़ाम लगाया? अब उस औरत से कहा किसी ने इल्ज़ाम नहीं लगाया, किसी ने पत्थर नहीं चलाया। यीशु कहता है मैं भी कोई हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना, तेरे पिछले माफ़ हुए, आगे फिर गुनाह ना करना। यीशु ने उसे मुआफ़ कर दिया, मरियम मगदलीनी को मुआफ़ कर दिया। वो भी बदचलन औरत थी, फालज के मारे का गुनाह मुआफ़ कर दिया। अब गुनाहगार गुनाह माफ़ कर सकता हो। अब बेशुमार दलाइल हैं। अब इन्होंने जो बड़ा ज़ोर लगाया है ना, वो है गलतियों 3 बाब की 13वीं आयत में जो बड़ा ज़ोर लगा दिया है ना, वो है गलतियों 3 बाब की 13वीं आयत। पौलुस रसूल कहता है कि वो हमारे गुनाहों के लिए मलाऊन हुआ, लानती हुआ। ये तर्जुमा जो लानती हुआ है ना, ये मतन के मुताबिक नहीं है। यूनानी ज़बान में जो लफ्ज़ है वो एपिकातारितोस है। एपिकातारितोस, उसने लान तान को बर्दाश्त किया। आगे जो पौलुस रसूल ने कहा है ना कि वो हमारे लिए लानती बना, क्योंकि जो लकड़ी पर, बड़ी ख़ास बात है, जो लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। यहाँ लकड़ी के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो ज़ेउस हुआ है, जो लकड़ी पर जो दरख्त ये इस्तिशना 21वें बाब की 22-23 आयत है। पौलुस रसूल ने कहा है, यहाँ जो तर्जमा है ज़ेउस वो दरख्त का है। और इस्तिशना 21 नोट कर लें, इस्तिशना 21वें बाब की 22वीं और 23वीं आयत में लिखा है, खुदा कहता है कि अगर कोई ऐसा गुनाह करे जो वाजिबुल कत्ल हो, पहले उसे फांसी दिया जाए और फिर उसे दरख्त पर लटाया जाए। अपनी ईमानदारी से कहें कि क्या यीशु को फांसी दी गई और उसे दरख्त पर लटकाया गया? पौलुस रसूल ने यह कहा है कि जो दरख्त पर लटकाया जाता है वो लानती होता है। यीशु ने ये लान तान बर्दाश्त की है, क्योंकि यसाया 8वें बाब की 21वें आयत में लिखा है, ये नोट कर लें, ये जो पेशन गोई की गई है, यसाया 8वें बाब की 21 आयत में लिखा है, वो अपने बादशाह और अपने खुदा पर लानत करेंगे। कौन? राह चलते हुए लोग। ये पेशन गोई नोट करें, ये जो कुछ यीशु के साथ हुआ पेशन गोई के मुताबिक हुआ। वो अपने बादशाह और अपने खुदा पर लानत करेंगे। इसके मुताबिक मरकज़ 15वें बाब की 29 आयत में लिखा है, और राह चलने वाले सिल हला हला कर उस पर लान तान करते थे। इसको पौलुस रसूल ने कोड किया है। वो अपने बादशाह और यीशु के ऊपर जो कतबा लिखा हुआ था वो क्या लिखा हुआ था? यीशु यहूदियों का बादशाह। और ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये कहता है मैं यहूदियों का बादशाह हूँ, हमारा तो बादशाह कैसर है। ये इल्ज़ाम लगाया था। और फिर जो पैंतुस पिलातुस था उसकी बीवी आके कहती है कि इस रास्तबाज से कोई काम ना रख। मैंने बड़ी तकलीफ़ उठाई है इस रास्तबाज से। अब पैंतुस पिलातुस भी पानी मंगा के कहता है
میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں، اس کا خون تم اور تمہاری اولاد پر ہو۔ جب یسوع نے صلیب پر جان دی تو صوبے دار پکار اٹھا، فی الحقیقت یہ خدا کا بیٹا ہے اور فی الحقیقت یہ راست باز ہے۔ اب بڑی خاص بات ہے، پولس رسول نے جو کہا ہے، یسوع کو لعنتی نہیں کہا، جو بڑا زور لگایا حکیم صاحب نے۔ پولس رسول نے اس پیشن گوئی کو جو صلیب پر وہ لعن طعن کرتے تھے اس کو کوڈ کیا ہے۔ حقیقت میں لعنتی وہ ہوتا ہے جسے پھانسی دے کے لکڑی پر لٹکایا جائے۔ اب بڑی خاص بات ہے کہ جو حیات کا درخت تھا نا، اس کے لیے جو باغ عدن میں خدا نے لگایا تھا، اس کے لیے یونانی زبان میں لفظ زیوس آتا ہے، اس کے لیے لفظ زیوس آتا ہے۔ اب اعمال 3 باب کی میں لکھا ہے، جو یسوع کو جب صلیب پر دیا گیا تو وہاں صلیب کے لیے بھی لفظ زیوس آتا ہے، اور جہاں بھی یہ لکھا ہے 10ویں باب کی 39ویں آیت میں بھی، اعمال 10ویں باب کی 39ویں آیت میں بھی لکھا ہے کہ اس کے لیے لفظ زیوس آتا ہے۔ اور صلیب کو حیات کے درخت کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے کہ اگر تو زندگی پانی ہے تو صلیب کے سامنے آ جا، صلیب کے نیچے آ جا۔ اور یسوع نے کہا ہے نا، جو میرے پیچھے آنا جائے وہ اپنی صلیب اٹھائے۔ یہاں بھی لفظ زیوس آیا ہے، وہ اپنی صلیب اٹھائے، اپنا خودی کا انکار کرے۔ یہاں بھی لفظ زیوس آتا ہے۔ اب انہوں نے یہ جو ہاں جی کتنا ٹائم رہ گیا؟ 5 جی میرا اینا ٹائم ضائع ہوتا رہا تو پھر بھی مطلب تھی جی جمع کیتا ہی نہیں تو ہم میرا ٹائم چلو جی 5 میں دعوے کر لینا روبٹل سے کر لوں گا جی۔ چلو جی، یہ جو بڑی خاص بات ہے اور اس کے لیے میرا چیلنج ہے، متی 14ویں باب کی 25ویں 26ویں آیت میں یسوع پانی پر چل کے جا رہا ہے، پانی پر چل کے جا رہا ہے۔ اپنی ایمانداری سے کوئی مائی کا لال ثابت کرے کہ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پانی پر چلا ہو۔ پانی پر انسان نہیں چل سکتا، وہی چل سکتا ہے جو بنائے عالم سے پہلے پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا۔ اور یہ میرا چیلنج ہے کہ کوئی نبی ثابت کر دے کہ وہ پانی پر بھی چل کے دکھایا، اور اس دلیل پر بھی میرا چیلنج ہے۔ اور پھر جاڑی کے واقعہ میں خدا کا بندہ مقدس پوسا بڑی بحث کرتا ہے، جانے کے لیے مصر میں تیار نہیں ہوتا۔ اب آخری سے سوال کیا ہے خروج کی کتاب 3 باب کی 14ویں آیت میں کہ اگر انہوں نے پوچھا کہ تجھے بھیجنے والا کون ہے تو میں کیا جواب دوں؟ تو وہاں پر خدا نے ایک لفظ بولا، ایسر اے یہ، ایسر اے یہ، میں جو ہوں سو میں ہوں۔ یہ عبرانی زبان میں بولا۔ یہی لفظ یونانی زبان میں اس کا مترادف تھا، وہ ایگو ایمی ہے۔ یوحنا کی انجیل 8ویں باب کی 23ویں 24ویں آیت میں لکھا ہے، تم دنیا کے ہو میں دنیا کا نہیں ہوں۔ فقیوں فریسیوں یہودیوں سے کہا ہے، تم نیچے کے ہو میں اوپر کا ہوں۔ اگر تم یقین نہ کرو گے کہ میں وہی ہوں، وہی جھاڑی والا ایگو ایمی، تو اپنے گناہوں میں مرو گے۔ اگر تم یقین نہ کرو گے کہ میں وہی ایگو ایمی ہوں۔ اور جن کا حکیم صاحب حوالہ دے رہے تھے 8ویں باب میں، تو یسوع نے ان فقیوں فریسیوں سے کہا کہ تم ابراہیم کی نسل سے نہیں ہو، ابراہیم تمہارا باپ نہیں ہے۔ اگر ابراہیم سے ہوتے تو تم مجھے جانتے۔ ابراہیم میرا دن دیکھنے کے لیے بے چین تھا، خوش تھا، اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ کب؟ جب اسحاق کی جگہ وہ مینڈا آ گیا، اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔
वो कहते हैं तेरी तो उम्र अभी थोड़ी सी है और फिर तू कहता है मैं इब्राहिम से बड़ा हूँ। यीशु ने कहा इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ, एगो एमी। जब यीशु ने कहा एगो एमी, ये ऐसर ये मज़ारे है, मैं जो हूँ सो मैं हूँ, इसका मुतरादफ है एगो एमी। जब यीशु ने कहा एगो एमी, उन्होंने पत्थर उठाए और उसको संसार करने लगे। क्यों? अब आर 24वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, खुदा ने कहा मूसा से कि जो मेरे नाम पर कुफर बके, जो मेरे नाम पर कुफर बके उसे संसार किया जाए। यहूदियों ने क्यों पत्थर उठाए? हाँ, ये इंसान हो के अपने आप को खुदा बनाता है। एगो एमी एक्चुअली क्या था? जिस तरह यीशु ने कहा है बाप मुझ में रह के अपने काम करता है, बाप मुझ में रह के अपने काम करता है। और 17वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, ऐ बाप उस जलाल से जो बनाए आलम से पहले मैं तेरे साथ रखता था। बनाए आलम से पहले तेरे साथ किस शक्ल में? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा में था। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा में था और कलाम खुदा था। जब कलाम मुतकल्लम के अंदर था तो खुदा था। यह है उसका अदली जलाल। जब खुदा ने कहा कुन फयकून, हो गया। ये पैदाइश की किताब के पहले बाब में है, ये तख्लीक कायनात का जो वो कलाम जो मुतकल्लम के अंदर था। जब खुदा ने कहा कुन, ये है वो कलाम, कलमा कुन, जिसके वसीला से सारी कायनात मार्ज़ वजूद में आई, जिसके लिए यूहन्ना पहले बाब की 3री आयत में लिखा है सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हैं। कुल्ले शायन बिही काना, सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई। अब उस जलाल जो मैं बनाए आलम से पहले तेरे साथ रखता था, वो जलाल क्या था? जब खुदा ने कहा कुन हो जा, फयकून हो गया, सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई। वो इल्ते मुहद्दसा है, वो कायनात की इल्ते मुहद्दसा है। तो इसके लिए जब यीशु ने कहा एगो एमी, मैं वो हूँ जिसके वसीला से सारी कायनात पैदा हुई। तुम दुनिया के हो, मैं दुनिया का नहीं हूँ। तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूँ एगो एमी, तो अपने गुनाहों में मरोगे। खुदा अपने कलाम के खिलाफ सबको बरकत दे।